نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس لشکر کو تیار کرنے میں حصہ لو، یہ مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت ہے، لشکر کو تیار کرنے میں حصہ لو۔ یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورے گھر کا متاع لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، پورے گھر کی پونجی، پورے گھر کی مد میں جو کچھ مال و دولت تھا سب لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ما بقیت لہم، ان کے لیے کیا کیا چھوڑا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ میں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ ابو بکر، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کی نیکی اور اطاعت میں حصہ لینے کا جذبہ تھا کہ سارے زندگی کا متاع جو کچھ بھی تھا سب لے کر نبی کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ابو بکر آپ کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں ابقیت لہم مثلہ، جتنا لے کر آئے اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ کر آئے۔ حضرت عثمان آتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان جو پیسے والے صحابی تھے جنہیں اللہ نے نوازا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے کو کس طرح اس موقع پر خرچ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت کیا دی ان کو سنیے اور اندازہ کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پہلے 100 اونٹ لے کر آتے ہیں، معقبہ دیا، پورے تیاری کے ساتھ، جو لشکر میں جانے کے لیے جو اونٹ تیار ہو اس کو تیار کر کے لاتے ہیں۔ ساری روایات کو جمع کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ 900 اونٹ، 900 اونٹ جو اس وقت عرب کا سب سے عظیم سرمایہ تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے کر حاضر کر دیتے ہیں۔ 900 اونٹ، 100 گھوڑا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے بعد 1000 دینار، 200 اوقیہ، یعنی 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونا اور تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے اور چاندی کے اس ڈھیر کو آپ کے گود میں رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان آپ چاندی کے سونے کے اس سکے کو اچھالتے ہیں، یقلبھا، آپ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت عثمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد حضرت عثمان جو بھی کر لیں، ما ضل عثمان، حضرت عثمان کو ان کی کوئی بھی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ ان کا جذبہ تھا نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنے کا، حصہ لینے کا، اس لیے کہ ان کے سامنے ہمیشہ یہ آیت تھی کہ آگے بڑھ رہے ہیں، کس کے لیے بڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان کے سامنے یہ آیت تھی کہ اللہ کے مغفرت کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو لگا دو، اس جنت کے حصول کے لیے اپنی زندگی نچھاور کر دو۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، پورا مال و دولت لٹا دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں، اتنے ایسی خدمت کرتے ہیں، تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلتا ہے کہ ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد حضرت عثمان جو بھی کریں ان کو ان کا وہ عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، اور اس میں صرف بڑے بڑے صحابہ اکرام، ایسا نہیں کہ ابھی تک جو باتیں ہوئی، ایسا نہیں کہ صرف بڑے بڑے صحابہ اکرام جو خلفائے راشدین میں سے تھے ان لوگوں نے اس میں حصہ لیا، بلکہ صحابہ اکرام کی جماعت ایسی تھی کہ اس میں ایسے لوگ تھے، نیکی اور اطاعت کا جذبہ ان کے اندر ایسا تھا کہ جس میں ایک سے بڑھ کر ایک، ہر نے دوسروں کو پیچھے کرنے کے لیے کوششیں کی۔ امام بزار نے اپنی مسند میں ایک آیت کو ذکر کیا جس کا کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت نازل کی، اللہ نے فرمایا
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. جب اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت نازل کی کہ جو اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا، جو اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا، اللہ اس کو بہت بڑھا کر دے گا، اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا کر دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آیت لے کر ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام کیا ہوتا ہے؟ جن کا نام ہوتا ہے ابو الدحدہ. ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہو کر کہتے ہیں حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا اللہ رب العزت والجلال ہم سے قرضہ چاہتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت والجلال ہم سے قرضہ چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نعم، ہاں. ان کا ایک باغ ہوتا ہے، ان کا ایک باغ ہوتا ہے. باغ بھی کوئی معمولی باغ نہیں ہوتا ہے جو بیکار ہو، یعنی زمین کوئی ایسی زمین نہیں ہوتی ہے جو بنجر ہو، بیکار ہو، پڑی ہوئی ہو تو چلو اس کو اللہ کے راہ میں لگا دیا. حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باغ جس میں ابھی میں ہوں، یہ باغ اور اس میں جو کچھ ہے، اس باغ میں 1 2 نہیں، 1 200 نہیں بلکہ 600 کھجور کا درخت ہوتا ہے. حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ یہ باغ اور اس باغ میں جتنے پھل ہیں، جتنے پیڑ ہیں، سارے پیڑ کے ساتھ میں اس باغ کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. میں اس باغ کو سارے پیڑ کے ساتھ میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیگم، ان کے بچے جو اس باغ میں ہوتے ہیں اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخرجی فإنها أقرضت لله ورسوله، کہ نکل جاؤ اس باغ سے، میں نے اس باغ کو اللہ کے لیے قرضہ دے دیا ہے، میں نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں قرضہ دے دیا ہے، نکل جاؤ. کہتے ہیں کہ بچے کے منہ میں کھجور ہوتا ہے، نکال دیتے ہو، کہتے ہیں آج سے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، آج سے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، آج سے میں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، میں نے اللہ کو بہترین قرضہ دے دیا. فإني أقرضت لله ورسوله، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا. اب اللہ اور اس کے رسول کی یہ ملکیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس عمل کی قدردانی کرتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ کم من عذق، کتنے ایسے پیڑ ہیں، کتنے ایسے درخت ہیں جو پھلدار بھی ہیں، جو بڑے بھی ہیں. کم من مثمر ممتلئ فی الجنہ، کتنے ایسے درخت ہیں جو پھلدار ہیں، جن کے اندر پھل ہیں جو بڑے ہیں. وہ حضرت ابو الدحدہ کا جنت میں انتظار کر رہے ہیں، وہ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں انتظار کر رہے ہیں. جب اللہ رب العزت والجلال دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا گیا ہے، اور رب ذوالجلال جو شکور ہے، جو قدرداں ہے، جو جانتا ہے کہ اس آدمی نے کس جذبے کے تحت اس کام میں حصہ لیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا پیڑ اللہ کے راہ میں وقف کیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ، اس سے بہت زیادہ بہتر پیڑ اور درخت اور اس کے پھل ابو الدحدہ کے لیے جنت میں انتظار کر رہے ہیں. یہ صحابی رسول تھے، یہ ان کے دلوں کا جذبہ تھا.